یہ وہ ہاتھ ہیں جو زمین کو سونا بناتے ہیں، اور یہ وہ ہاتھ ہیں جو 24 کروڑ عوام کو کھانا کھلاتے ہیں۔ لیکن آج یہ کھانا کھلانے والے خود بھوکے سو رہے ہیں، پریشان ہیں، مفلوق الحال ہیں، غربت کی دلدل میں دھسے جا رہے ہیں۔ فصل بیجی، مہنگی کھاد ڈالی، بیج، ڈیزل، پانی، ہر چیز مہنگا، لیکن جب گندم کی فصل کٹی تو ریٹ نہ ملا۔ جن اداروں نے اس کو تحفظ فراہم کرنا تھا، وہ جب اس کے ہاتھ سے گندم نکل گئی، سرمایہ داروں تک پہنچ گئی، پھر وہ میدان عمل نکلے اور منڈیوں میں اسپیکر پر اعلان کرتے پھر رہے ہیں کہ کوئی 3500 روپے سے زیادہ فروخت نہ کرے۔ کیا بات ہے، کیا بابا آدم نرالا ہے۔ یہ کسی سرمایہ دار کی چینی ہوتی، کسی سرمایہ دار کے کیا سیمنٹ ہوتا، اور کسی اور بڑے سرمایہ دار کی پروڈکٹ ہوتی، تو یہ اسپیکروں پہ اعلان نہ ہوتے، بلکہ یہ اعلان ہوتے کہ جی ہماری مجبوریاں تھیں، ہم معاشی دلدل میں دھسے جا رہے تھے، ہم نے 2 فیکٹریاں نہیں بنانی تھی، ہم نے اتنی قیمت بڑھا دی اور خاموشی سے بڑھ جانی تھی۔ آج وہ کسان پریشان ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کسان کو آپ کیوں دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں؟ آپ اس کسان کو کیوں تحفظ فراہم نہیں کر رہے؟ کیا آئی ایم ایف نے آپ کو یہ کہہ رکھا ہے؟ یا تو آپ صاف کہہ دیں کہ آئی ایم ایف نے کہہ رکھا ہے اپنی زراعت کو تباہ کر دیں، برباد کر دیں، عوام کو خوراک فراہم والے طبقے کا کچوبر نکال دیں۔ اگر یہ آئی ایم ایف نے نہیں کہا تو پھر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کس کے ایجنڈے پر ہے؟ کیا یہ ہمارے سربراہان مملکت اور اداروں کے محافظ اور پالیسی سازوں اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستانی ہیں؟ کیا ان کے دل میں درد نہیں ہے؟ کیا ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ کسان غربت کی دلدل میں دھنسا جا رہا ہے؟ کسان بچاؤ، پاکستان بچاؤ، بس ایک ہی نعرہ ہے، ایک ہی رستہ ہے، ایک ہی سارے ان سب کے پاس حل رہ گیا ہے کہ کسان بچاؤ۔ اگر آپ نے کسان کو نہیں بچایا، آج 4تھا سال ہو چلا ہے یہ گندم کی فصل میں کسان کو نہیں کچھ مل رہا، آپ کیوں کسان کے ساتھ یہ ایسی ظالمانہ پالیسیاں کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں سرمایہ داروں کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں؟ یہ اس سوال کا جواب تو ہونا چاہیے نا، اور یہ کون پوچھے گا سوال کا جواب؟ یہ کسان ہی پوچھے گا۔ لیکن جب کسان اگر جاگ گیا، ابھی کسان کو آپ نے اس کے طبقات میں تقسیم کر کے اس کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھا کر آپ نے اس کو سلایا ہوا ہے، اس غربت کی چکی میں وہ دلدل میں دھنسا ہوا ہے، اس کی آواز نہیں۔ کسانوں، ہم آپ کی آواز ہیں، ہم آپ کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم آپ کے لیے صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں، آپ کا پیغام اداروں تک پہنچا رہے ہیں کہ خدا را ایک ہی نعرہ ہے، کسان بچاؤ، پاکستان بچاؤ، کسان بچاؤ، پاکستان بچاؤ۔ یہ ہمارا ایک مستقل نعرہ بن چکا ہے، نعرہ نہیں حقیقت بن چکی ہے۔ اور اگر یہ انہوں نے اپنی پالیسیاں نہ چینج کی، نہ زراعت کو کے ساتھ ستیلی ماہ والا سلوک جاری رکھا، نہ بند کیا، تو پھر یقین کیجئے بہت بڑا لاس ہوگا۔ لیکن ان کو کیا، وہ تو پاکستان میں چھٹیاں منانے آتے ہیں، پاکستان میں تو حکمرانی کرنے کے لیے آتے ہیں، پاکستان میں تو وہ بس اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں، ڈیول نیشنلٹی ہیں سب کے پاس، سرمایہ ان کے باہر پڑے ہوئے ہیں، کاروبار ان کے چل رہے ہیں، سارا کچھ ان کا موجود ہے، لیکن مارا وہ جائے گا جس کے 2 جانور ہیں اور 1 ایکڑ ہے، بیوی بچے ہیں، نہ اس کے پاس پاسپورٹ ہے، نہ اس کے پاس بینک بیلنس ہے، وہ اسی تنخواہ پر کام کرے گا۔ تو پھر جب کام ہی اسی اس پر کرنا ہے تو کیوں نہ یہ نعرہ مستانہ آج بلند کیا جائے، پوری قوت سے سب کو بتایا جائے کہ خدا را کسان بچاؤ، پاکستان بچاؤ، کسان بچاؤ، پاکستان بچاؤ۔ اور اگر آپ کسان ہیں تو پھر ایک کام ضرور کرنا ہے، یہ آپ پر فرض ہے نا، اس نعرے کو سب تک پہنچاؤ، کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ کسان بچاؤ، پاکستان بچاؤ۔ اب یہی ہمارے پاس راستہ رہ گیا ہے، ورنہ کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی،
کوئی ایسا رستہ اختیار نہیں کیا ہے کہ جہاں سے کسان کی معیشت کو نقصان پہنچے. تو جب تک کے لیے اپنے میزبان چودھری اختر فاروق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. کسان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.